بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آج ہم غزوہ احزاب ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو احزاب ہے اس کے کیا میننگ ہیں، اس کے کیا معنی ہیں۔ ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 5 ہجرہ میں یہ جنگ لڑی گئی، اینڈ دوسری جو عیسوی سال ہے وہ 627 عیسوی ہے۔ جیسے کہ یہ پہلا ہیڈنگ دیا گیا ہے وجہ تسمیہ۔ اس جنگ کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں بہت سے قبائل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا تھا، اور احزاب حزب کی جمع ہے جس کا میننگ گروہ ہے۔ بہت سے جو گروہ تھے انہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک بڑی فوج جو ہے وہ تیار کی تھی۔ اس جنگ میں قریش بھی تھے، جیوس بھی تھے یعنی یہودی بھی تھے، بنو غطفان بھی تھے، بنو فزارہ بھی تھے، بنو سلیم بھی تھے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ قبائل جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف مل کر انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا۔ اس لیے اس جنگ کو احزاب، غزوہ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ ہیں۔ تو احزاب جو جمع ہے اس کے معنی گروہوں نے بہت سے گروہ جو ہے۔ اور خندق اس جنگ کو اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں چونکہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینے کے شمال کی طرف جو ہے وہ ایک گہری خندق کھود دی تھی تاکہ جو آنے والا لشکر ہے وہ شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اچھا، اس کے جو ریزنز ہیں، اس کے جو کازز ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ اس کے اسباب: ابو سفیان نے غزوہ احد میں چیلنج کیا تھا کہ آئندہ سال جو ہے وہ دوبارہ بدر کے مقام پر مقابلہ ہوگا، لیکن وہ اگلے سال نہیں آیا اور اس نے بہانہ بنایا کہ قحط ہے۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ اسلام اس کے باوجود کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا غزوہ احد کے دوران، پھر بھی جو لوگ تھے وہ اسلام ترقی کر رہا تھا، اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ قریش مکہ کو برداشت نہیں تھا۔ پھر تیسرا جو قبائلی سسٹم تھا، جو ٹرائبل سسٹم تھا، اس میں عرب کے ماحول میں اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ایک مرکزی حکومت قائم ہوتی ہے مدینہ کے اندر یا تمام عرب کے اندر، تو ان کا جو قبائلی نظام ہے وہ سرداری تو ان کی جاتی رہے گی۔ اس لیے وہ بہت سارے جو گروہ تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہودیوں کی سازش یہ تھی کہ اب 2 قبیلے جو تھے ان کو غداری کی وجہ سے بنو نذیر بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ یہ جو سردار تھا ان کا حی بن اختر، اسلام بن ابی حقیق، کنانہ بن ربیع، یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف اور یہ خیبر میں جا کر بس گئے تھے۔ پھر یہ تھا کہ ایک نیکسٹ جو ہے وہ تجارتی جو راستے تھے اس پر مسلمانوں نے پہرے بٹھا دیے تھے، جو شام کی طرف تجارتی راستے جاتے تھے پر مسلمانوں نے پہرے بٹھا دیے تھے۔ اور یہ جو ہے اور اس لیے قریش مکہ جو تھے وہ اب یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا جو ہے وہ تجارتی نقصان ہو۔ اچھا، اس کے جو واقعات ہیں اس جنگ کے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب قریش مکہ کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے کے اندر رہ کر جو ہے
یہ جنگ لڑی جائے گی۔ دوسری طرف ایک بڑی تعداد جو ہے 4000 قریشی تھے اس جنگ میں، بنو غطفان، بنو فزیرہ، بنو سلیم، ان کے جو لوگ تھے وہ 6000 کے قریب تھے۔ تو 10,000 کا جو لشکر تھا مسلمانوں کے خلاف وہ تیار کیا گیا۔ اور جب یہ ساری جنگی تیاریاں جو ہیں دشمنوں کی، اس کا پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے مشاورت کی اور فیصلہ یہ ہوا حضرت سلمان فارسی کی رائے کے مطابق کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے گی اور دفاع کے لیے خندق کھودی جائے گی۔ اچھا، فتح کی بشارت جب کھدائی کے دوران ایک بڑا پتھر جو تھا وہ ٹکڑے نہیں ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اتنی زوردار ضرب لگائی کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں جو ہیں وہ عطا کر دی گئی ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا مجھے فارس کی کنجیاں جو ہیں وہ عطا کر دی گئی ہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں، یعنی تینوں ملک کے بارے میں آپ نے پیشین گوئی فرما دی، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ یہ نقشہ ہے خندق کا۔ اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی میپ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈائریکشن کا تعین کر لیتے ہیں کہ شمال کس طرف ہے۔ یہ شمال ہی کو جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ وہ راستہ تھا جس میں یہ مدینہ کی بستی تھی، تو اس ایریے میں خندق کھودی گئی تھی، یہاں سے لے کر یہاں تک اور پھر یہاں تک۔ یہ جو ایریا تھا یہ اوپن ایریا تھا۔ تو اگر یہ یہاں سے، یہ جنوب ہے، یہاں سے کوئی چھوٹا سا راستہ جو ہے وہ داخل ہوتا تھا، یہاں باغ تھے، یہاں سے داخل ہوتا تھا، لیکن یہ جو راستہ تھا یہ اس سے بڑا لشکر نہیں گزر سکتا تھا۔ تو یہ لازمی بات تھی کہ قریش جو ہیں وہ یہاں سے آ کر یہاں داخل ہوں گے۔ تو یہاں خندق جو ہے وہ کھود لی گئی، یہاں مدینے کا شہر تھا۔ تو یہ ایک دفاعی حکمت عملی مسلمانوں نے اختیار کی تھی اس جنگ میں۔ خندق تیار ہو گئی، اس پر پیرا بٹھا دیا گیا، اور جو قریش مکہ تھے ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئے تھے، ان کو تو یہ تھا کہ اب ہم جاتے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جاتے ہی جو ہے فتح کر لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے خندق کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور ان کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ خندق 15 ہاتھ گہری تھی، 15 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس کو عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ بنو قریظہ ابھی تک یہ تیسرا یہودی قبیلہ تھا، یہ مدینے کے اندر ہی تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور قریش مکہ کا ساتھ انہوں نے دینے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، چونکہ یہ مدینے کے اندر تھے۔ تو یہ خطرناک سچویشن جو ہے یہ ایمرج ہو گئی تھی، سامنے آ گئی تھی۔ پھر ایک دفعہ قریش مکہ نے بھرپور حملہ کیا، اور ایک دو لوگ ان کے جو ہے وہ عمر بن عبد ود جیسے جو لوگ تھے وہ اندر بھی آ گئے۔ یہ ایک بہادر تھا، لیکن اس کو علی شیر خدا نے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کفار کے صفوں میں انتشار اس وقت پھیلنا شروع ہوا جب نعیم بن مسعود جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ان کے اسلام لانے کا کسی کو علم نہیں تھا، انہوں نے قریش مکہ اور بنو قریظہ کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی۔ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرنے لگے تھے، اور اس بات نے بنو قریظہ کو مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے سے باز رکھا۔ پھر تائید ازدی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو بہت آزما لیا، اور رات کو اندھیری ہے، 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ پھر کچھ ان کو تہمات کا بھی وہ شکار تھے،
اور صبح جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نے دیکھا کہ سارا قریش کا جو لشکر ہے وہ جا چکا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ یہاں سے کل جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، اس جنگ کے اثرات بھی ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔